بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کہ پرنور ماحول میں خطبہ جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیفہ ہدایت قرآن حکیم عطا فرمایا، اور قرآن حکیم یہ اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے سرمایہ نجات بھی ہے اور راہ ہدایت بھی ہے۔ قرآن حکیم میں ہماری تمام مرضوں کا مداوع ہے، ہمارے تمام دکھوں کا علاج ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں جو حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی، اس میں قرآن کی قیمت کو بیان کیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیکون من بعدی فتن کثیرہ، کہ میرے بعد آخری زمانے میں بہت سے فتنے پیدا ہوں گے، بہت سے فتنے رونما ہوں گے۔ فمل مخرج منہا، تو ان سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو جب مولا علی شیر خدا نے یہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ فرمایا المخرج منہا کتاب اللہ، کہ ان سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے۔ جو قرآن سے تمسک کرے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، جو قرآن حکیم سے لو لگائے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا قیم خطبہ قرآن کے بارے میں مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرمایا، فیہ نبأ من قبلکم، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، جو گزر گئے ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، کیا اچھائیاں ہوئیں، ساری تفصیل بطور عبرت موجود ہے۔ وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر ہے۔ وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان تمہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے اس کے تفصیلی احکامات اس قرآن میں موجود ہیں۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، اور یہ قرآن قول فیصل ہے، یہ کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہر چیز محکم ہے اور ہر چیز کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ مَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، اور کوئی بھی ظالم و جابر جو اس قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو توڑ دے گا۔ وَمَنْ ابْتَغَى الْهَدْيَ مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ،
اور جو اس قرآن کو چھوڑ کے رہنمائی کہیں اور سے لے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمت والا ذکر اور نصیحت ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ اللہ رب العزت کا سیدھا راستہ ہے۔ لا يشبع منہ العلماء، اور یہ ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ ہم کوئی ایک کتاب 3-4 دفعہ پڑھنے سے اکتا جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا بڑے بڑے علماء بھی اس قرآن کو جتنی دفعہ پڑھیں گے انہیں نئی چاشنی اور سرور حاصل ہوگا، اور وہ کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، بلکہ بار بار پڑھنے سے انہیں نیا لطف جو ہے وہ حاصل ہوتا رہے گا۔ لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق من کثرت الرد، تو بہت سی چیزیں دہرانے سے بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو بار بار تکرار کرنے سے بوسیدہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نور اور اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی صورتیں عطا فرمائیں اور قرآن حکیم عطا فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اذا سمعته حتی قالوا، یہ وہ کتاب ہے جسے جنات نے بھی جب سنا تو یہ کہہ اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا ہے اور ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ حضرات محترم، یہ اس قرآن کی وہ شان ہے جسے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، اے میرے غلاموں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرے گا، یہ اس دن تمہارا سفارشی ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ سینہ جس میں قرآن پاک موجود نہ ہو وہ ایک کھنڈر کی مانند ویران ہے، آباد نہیں ہے۔ اگر تم اپنے سینے کو آباد کرنا چاہتے ہو تو رب کا قرآن پڑھا کرو، اس سے تمہارا سینہ آباد رہے گا۔ حضرات محترم، بڑے بڑے علماء نے اس سے نور حاصل کیا۔ میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، مصر کے ہمارے بہت بڑے اسکالر جن کا نام شیخ متولی شعراوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جنہوں نے 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی جسے تفسیر شعراوی کہا جاتا ہے۔ وہ کلیہ لغہ عربیہ یعنی عربک لینگویج کے کالج سے پڑھے تھے، اور انہوں نے قرآن کو عربی زبان کے ٹیسٹ سے سمجھا اور عربی زبان میں اتنا رسوخ پیدا کیا کہ قرآن کے پرت کھولتے چلے گئے اور لفظوں کے معنی بیان کرتے چلے گئے۔ اور ان کی محبت قرآن کا عالم یہ تھا کہ جب شیخ شعراوی مصر کے ٹیلی ویژن کے اوپر قرآن کی شرح کرتے تھے تو ایک ریڑھی بان بھی انہیں سنتا، ایک ڈاکٹر بھی انہیں سنتا، ایک وکیل بھی انہیں سنتا، ایک سڑک پہ جھاڑو لگانے والا بھی انہیں سنتا، اور ہر ایک کو ان کے لیکچر سے قرآن کی سمجھ نصیب ہوتی تھی۔ اور بہت زیادہ مصر والے اور اہل عرب ان سے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا نور تقسیم کیا۔ ان کی اس تفسیر کو پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ انہوں نے قرآن سے محبت کا اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ قرآن ایسے لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے جو کسی کالج میں نہیں پڑھے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، انہوں نے بار بار قرآن کو پڑھا اور ان کا دل اتنا منور ہو گیا کہ ان کو وہ نقطے بھی عطا کر دیے جاتے ہیں جو نقطے پڑھے لکھوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا معنی ہے کہ حضور امی ہے، تلمیذ الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم عطا فرمایا ہے، اور یہ سرکار دو عالم کی شان امیت ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو سارا علم عطا کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ شیخ شعراوی فرماتے ہیں ایک دفعہ قرآن کی ایک آیت کے اندر مجھے شبہ پیدا ہو گیا، اور وہ شبہ عربی زبان کے قاعدے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب نکرہ کا تکرار آئے تو اس سے الگ الگ چیز مراد ہوتی ہے، اور جب معرفہ کا تکرار آئے تو اس سے ایک ہی شے مراد ہوتی ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی قرآن پاک میں یا عربی زبان میں
معرفہ کا تکرار آئے، یعنی کوئی اسم معرفہ ہو اور اسے جملے میں ریپیٹ کیا جائے تو اس سے ایک ہی شے مراد ہوگی۔ مثلا اگر آپ نے یہ کہا کہ اشتریت الکتاب وقرأت الکتاب وبعت الکتاب، میں نے کتاب خریدی، میں نے کتاب پڑھی، میں نے کتاب بیچی، تو اس میں الکتاب پہ کیونکہ الف لام ہے، یہ معرفہ ہے، تو پھر ہر دفعہ اس سے ایک ہی کتاب مراد ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا اشتریت کتابا وقرأت کتابا ونظرت الی کتاب، تو اب یہ نکرہ ہے تو تینوں دفعہ الگ الگ کتاب مراد ہوگی۔ نکرہ تعدد پہ دلالت کرتا ہے، یہی وجہ ہے جب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو عسر تنگی کو کہتے ہیں، یسر آسانی کو کہتے ہیں، تو عسر معرفہ آیا، یسر نکرہ آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی ایک ہے اور آسانیاں دو ہیں۔ فرمایا تنگی ایک ہے اور آسانیاں دو ہیں، کیوں؟ کیونکہ عسر پہ دونوں دفعہ الف لام آیا اور اس سے ایک ہی تنگی مراد ہے، اور حضور نے فرمایا ایک تنگی کبھی بھی دو آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی، بلکہ اللہ نے آسانیاں زیادہ رکھی ہیں۔ اسی اصول کے پیش نظر امام شعراوی فرماتے ہیں میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ اللہ وہ ہے کہ جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ تو فرماتے ہیں عجیب سا شبہ میرے دل میں پیدا ہوا کہ الہ نکرہ ہے اور نکرہ دو بار آیا ہے، تو الہ کا تعدد تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کفر ہے۔ تو پھر اس مشکل مقام سے میں کیسے نکلوں کہ الہ نکرہ دو دفعہ آیا تو الگ الگ الہ تو نہیں ہو سکتا، زمین اور آسمان میں الگ الگ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ میں کئی دن اس پہ سوچتا رہا لیکن میرے دل پہ اس قاعدے کا پرت کھل نہیں رہا تھا۔ تو وہ لوگ جو گرامر کے اوپر قرآن کو پرکھنے کی آج کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے میسج ہے کہ گرامر کی روشنی میں قرآن کو نہ پڑھو بلکہ قرآن کی روشنی میں گرامر کو پڑھو، کیونکہ قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے، ہماری گرامر قرآن کی محتاج ہے، کیونکہ قرآن نے گرامر عطا کی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو آج عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی پتہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک میں گرامر کے حوالے سے بہت مسٹیکس ہیں اور اس طرح کی باتیں، یہ ان کے فہم کا قصور ہے، یہ ان کی اپنی سوچ کا بگاڑ ہے، ورنہ قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے بلکہ گرامر اور قواعد قرآن کے محتاج ہیں۔ تو کہتے ہیں جب یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ نکرہ دو دفعہ آیا ہے اور الہن کا لفظ آیا ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ کہتے ہیں میں تنتا گیا، تنتا مصر کا ایک گاؤں ہے جہاں سیدی احمد البدوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا مزار پر انوار ہے۔ میں سیدی احمد البدوی کے مزار پہ بیٹھا، وہاں مجھے دو بڑے عالم ملے جن کے ایک کا نام امام ابو العینین تھا، دوسرے بھی مصر کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہم تینوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہاں نکرہ دو دفعہ آیا ہے اور یہاں پہ اس معنی کو صحیح کیسے کیا جائے، اللہ تو ایک ہے اور الہن کا لفظ دو دفعہ آیا ہے، معنی کیسے کریں؟ تو کہتے ہیں گھنٹہ بھر ہم بیٹھے رہے، ہمیں قواعد کی روشنی میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر آ کے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، تو اتنے میں لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک مجذوب ہمارے کمرے میں آیا، جو بابا ہے، جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، اور وہ مصری عامیہ زبان میں ہمیں کہنے لگا یا علماء یا علماء، کہ اپنے آپ کو بڑے علماء سمجھنے والوں، تم کتنی دیر سے ایک آیت میں غور کر رہے ہو اور غلط سمت پہ جا رہے ہو، ذرا اسم موصول کو دیکھو۔ کہا ذرا اسم موصول کو دیکھو۔ تو جب ہم نے اس کی یہ بات سنی اور غور کیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، تو جب پیچھے اسم موصول آ گیا تو اب دونوں دفعہ نکرہ اسی اسم موصول سے اٹیچ ہوگا اور معنی یہ بنے گا کہ اللہ وہ ہے جس کی خدائی زمین پہ بھی ہے اور اللہ وہ ہے جس کی خدائی آسمان پہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے اس کی یہ بات سنی پھر ہم اسے ڈھونڈتے رہے، وہ یہ بات کر کے ہمیں چلا گیا اور ہمیں سمجھ نہ آئی کہ پڑھے لکھوں کو یہ بات سمجھ نہ آ سکی، اور ایک لاٹھی ٹیکتا ہوا مجذوب ہمیں قرآن کا یہ نقطہ سمجھا گیا۔ تو قرآن میں یہ جامعیت ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو نور عطا فرماتا ہے، یخرج الناس
من الظلمات الی النور، یہ اس قرآن کی شان ہے کہ قرآن لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے انہیں نور عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم قرآن کے اسماء پہ غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن کا ایک نام ہے روح، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنی جناب سے آپ کو ایک روح عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اسے نئی روح نصیب ہوتی ہے، اسے ایک روحانی قوت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کا ایک نام ہے شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن برہان ہے، اور برہان کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق بتائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ فرقان ہے، یہ برہان ہے، یہ طبیان ہے جو انسان کو زندگی اور آخرت کے سارے راستوں پہ شعور عطا کرتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں قرآن حکیم سے جڑنا ہے، قرآن حکیم کے نور سے فیض لینا ہے، اور قرآن سے جڑنے کا اس صدی میں سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ضیاء القرآن سے جڑ جاؤ۔ اور ضیاء القرآن جو قرآن کا نور ہمارے مرشد کریم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا، اور 5 جلدوں میں قرآن کی ایسی تفسیر لکھ گئے۔ آج بڑے بڑے فتنے سر اٹھاتے ہیں اور لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان فتنوں سے باہر کیسے نکلیں؟ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، میرے حضور ضیاء الامت کی تفسیر ضیاء القرآن کی یہ شان ہے کہ ایک ایک جملے میں پورے فتنے کا جواب عطا فرما گئے، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ آنے والے زمانوں کو دیکھ رہے تھے، کون کون سا فتنہ سامنے آئے گا۔ صرف ایک پیراگراف آپ لکھتے ہیں، لیکن اس ایک پیراگراف کی ایک ایک لائن میں پورے فتنوں کا جواب ہوتا ہے، اور آپ عقیدے کی اصلاح بھی فرماتے ہیں، عمل کا ذوق بھی عطا کرتے ہیں، روحانیت بھی نصیب ہوتی ہے، حضور کا عشق بھی ملتا ہے، بصیرت بھی ملتی ہے، علم بھی نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ضیاء الامت کے وابستگان جتنے بھی مریدین ہیں، محبین ہیں، طلباء ہیں، سب پہ لازم ہے کہ ان کے گھروں میں اور کوئی شے ہو نہ ہو، ضیاء القرآن ضرور ہونی چاہیے، ضیاء النبی ضرور ہونی چاہیے، کہ ہم اس کے مطالعے سے جڑے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ میں نے ایسے طلباء بھی دیکھے ہیں، ہم میرپور میں پڑھتے تھے، ایک ٹیچر ہمیں پڑھاتے تھے، علامہ محمد اکرم ساجد ان کا نام تھا، اب وہ ڈاکٹر ہو گئے، اور اب الحمدللہ انہوں نے عربی میں جو کتاب اس دفعہ لکھی ہے اسے قرآن بک بورڈ کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے پہلا ایوارڈ دیا گیا ہے، ہم اس پہ ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ نور انہیں کیسے ملا؟ جب وہ ہمیں پڑھاتے تھے ریاض الصالحین، نور العزا اور دیگر کتابیں، تو بتاتے تھے کہ جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو پہلی دفعہ 3 مہینے کے اندر میں نے ضیاء القرآن پوری کی پوری پڑھ لی، پھر اس کے بعد کئی دفعہ ضیاء القرآن کو میں نے پڑھا، ضیاء النبی کو پڑھا، اور آج علامہ محمد اکرم ساجد صاحب ہمارے شاہین علماء میں ایک بہت بڑا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی تصنیفات ہیں، ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت ضیاء الامت کی فکر کو پڑھا۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہاں 9 سال پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے شاہین بھی ہوتے ہیں کہ جو 9 سال حضرت ضیاء الامت کے ادارے میں پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے پوری ضیاء القرآن شریف پڑھی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں ضیاء النبی کے مقامات اور استناد کا پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جتنے طلباء ہیں، جتنے متوسلین ہیں، میں ان سے کہوں گا اپنے مرشد کریم کے اس عظیم تحفے کو پڑھیں اور اس کو زیر مطالعہ رکھیں، اس سے نور اور فیض حاصل کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربانی فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔